ہم سچویشن عامر رضا صاحب بن چکی ہوئی ہے اور اس کو اوورآل اگر دیکھا جائے تو جیسے وہ بھی بات کر رہے تھے افغان حکومت جو ابھی طالبان کی وہاں پر ان کا قیام اس کے بعد بھی تیزی آئی ہے ان واقعات میں، تو ہمیں ڈائیلوگس کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے بات کریں، کیونکہ دو بارڈرز پر اگر اس طرح کے معاملات چلیں گے دونوں طرف سے اگر دشمن حملہ آور ہوں گے پھر اندرونی چیلنجز الگ موجود ہیں ہمارے سامنے۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ انتہائی پیچیدہ صورتحال اور جس طرح کی سنجیدہ بحث ہونی چاہیے ہر سطح پہ، میڈیا پر بھی ہونی چاہیے اور تھنک ٹینکس میں بھی ہونی چاہیے اور حکومتی سطح پہ سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے، وہ ہماری دہشت گردی کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا سوال میں جو میں نے کہا تھا کہ جی سیکورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن جو کیا باقی کام ہونے وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو پتہ چلتا ہے وہ باقی کام تو نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پہ فاٹا کا مرجر ہوا، اچھا اس کا پورا جو خیال تھا یا خواب تھا وہ یہ تھا کہ جی فاٹا میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کریں گے اور ہم فاٹا کی تقدیر بدل دیں گے، وہاں پہ اتنی معاشی ترقی ہوگی، دیگر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو پتہ چلا وہ اب تک جو ہے مطلب جو سول اتھارٹیز ہیں اس کی ذمہ داری لینے سے ہی قاصر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ فنڈ ایک تو ایلوکیشن 1000 بلین روپیز رکھے گئے تھے، تو اس میں سے میرے خیال میں 4-5 بلین بھی اگر خرچ ہوئے تو بڑی بات ہے۔ اچھا وہ تمام ذمہ داری وہاں پر فوج کے آپ نے حوالے کی ہوئی ہے اور ظاہر فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ جانے سے ریلیکٹنٹ ہے، سیاسی جماعتیں وہاں پہ جانے سے ریلیکٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں پہ جا کر لوگوں کی ترقی کریں۔ اب وہاں پر ظاہر ہے کہ جب لوگوں میں بے روزگاری ہوگی، وہاں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا فاٹا ان کا وہ نہیں رہا، پرائیورٹی نہیں دی؟ نہیں وہاں پہ وہ ترجیح ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ صرف تقریریں جلسہ کرنا تو سیاسی عمل نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کے وہاں کے عوام کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، معاشی مواقعوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا جب ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بے روزگاری ہوں گی، تو لوگوں میں غصہ آتا ہے، اس کے نکلنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ شہری علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں ان جیسے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دہشت گردوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں، کہ وہاں پر جب دہشت گرد جو ہیں وہ اگر لوگوں کو مطلب ہے ڈالر دے رہے ہوں، پیسے دے رہے ہوں، تو اب یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ افغانستان سے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ ظاہر ہے ہماری مخاصمت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم لوگ اپنا میسیجنگ کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم مطلب ہے افغانستان کو اور افغانیوں کو ہم بطور دشمن تو ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ افغان بڑی محنتی قوم ہے، بڑے بہادر لوگ ہیں، ہمارے ان سے صدیوں پرانے رشتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے یہاں جو ایک عام جو میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جی مطلب دہشت گردی میں، تو ہر افغانی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے۔ بالکل یہ اگریڈ بات ہے کہ ہمارا بارڈر پہ کنٹرول ہو، وہ واپس جائیں، لیکن جب ہم پیغام دیں گے تو ہم کس طرح سے دیں گے کہ ان کو ناراض نہ کریں، ہم ان کو غصہ نہ دلائیں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ہماری جس طرح سے میسیجنگ ہوئی ہے وہ بڑی منفی ہے۔ پھر پریکٹیکل پرابلم ہے، افغانی 40 سال سے رہ رہے ہیں، ان کا ایک کاروبار ہے، اس کو واپس جانا ہے، آپ نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ جو پیسے آپ نے یہاں پر جائیداد بنائی ہے اس کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ ایک لمٹ کے تحت لے کے جائیں گے نا، ڈالر یا جو روپیز ہیں۔ تو اب یہ چیزیں، ان سوالوں کا جواب ضروری تھا، اس کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ افغان طالبان سے ہماری حکومت بات کرتی تاکہ وہ اونرشپ لیتے، ہمیں UN کو انوالو کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی ریپیٹریشن کے لیے ہم کچھ ان کے ہاتھوں میں پیسے دے رہے ہوتے، کہ جو ہم نے اتنا ان پہ کہتے ہیں نا کہ مشکل جھیلی، ان کے ساتھ ہم نے مطلب یہاں پہ پناہ دی، کئی دہائیوں تک دی، اب جاتے جاتے ان میں سے کچھ لوگ ناراض ہو کے جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور افغانستان کے رشتے ناطے بہت کلوز ہیں اور ہمیں اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ ہمارے خلاف بیانیے میں استعمال ہونے لگیں کل کو۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے یہ ایک حساس معاملہ تھا، تو اس کو تو ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا تھا اس فیصلے کو، تو اس سے پہلے ایک پلاننگ ہونی چاہیے تھی، پری پلاننگ، وہ اس کی کمی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور جہاں تک ڈائیلوگس کی بات ہے افغان طالبان سے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم سب کو یاد ہے کہ جس وقت یہ ان کا امریکہ کا وہاں سے انخلا ہو رہا تھا اور اس وقت میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا ان ڈائیلوگس میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو اس وقت اگر ہم ڈائیلوگس کی ٹیبل پر طالبان کو لے کر آ سکتے تو ہم خود ان سے 1-to-1 ڈائیلوگس نہیں کر سکتے۔ تو بڑے مشکل حالات تھے نا جب آپ نے پورا وہ پروسیس دوحہ اورس کا جو شروع کیا تھا، وہ تو امریکہ کے ساتھ جب گفتگو کا، وہ تو بڑے چیلنجنگ حالات تھے۔ تو اب تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ کرزئی کی حکومت تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے ہمیں اس طرح سے ٹویٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں جو لوگ جذبات میں آ کے، اور ظاہر وہ مخلص لوگ ہیں، ہمیں ان پاکستانیوں سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم میڈیا میں ہوتے ہیں اور جب ہم مطلب سیاست میں ہوتے ہیں تو بڑا ہر لفظ کو ناپ تول کے بولنا چاہیے، ورنہ اس کا ہوتا ہے کیا ہے کہ جو لوگ دوست ہوتے ہیں جب ہم غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے اور کل کو ان سے حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو افغانیوں کے ساتھ ظاہر دیکھو
آپ بھی دیکھیں بڑے ایک کہتے ہیں پراؤڈ نیشن ہے وہ نا, آپ دیکھیں کہ وہ بڑا محنتی لوگ ہیں, سب سے ٹف جاب کراچی تک خیبر آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہمیں جو ہے مطلب ہے کہ ود ہیومن ہارٹ کرنا ہے اس چیز کو, اور میرے خیال میں وہ ہماری جو فیصلہ ساز ان کے دل میں بھی یہ ہوگا کہ ہمیں اسی طرح کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو ابلاغ ہے, کمیونیکیشن ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی جو نہیں ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.